سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم خوبصورت ہو جائیں، چہرے پہ ہمارے نور آ جائے، چہرے پہ ہماری روشنی آ جائے، چہرے پہ ہمارے خوبصورتی آ جائے، تو فرماتے ہمارے بزرگ کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھا کر۔ کیا فرمایا؟ درود پڑھا کریں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے تو کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو قبر میں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا۔ اس لیے یہ لازم پکڑو، قرآن شریف کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی وظیفہ ہے تو وہ کیا ہے؟ درود پاک۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جس سے علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر در المنصور میں اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے، اس واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اس واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے، ہر شخص کو غور سے آتا جاتا دیکھیں گے، فرشتے کسی کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، فرشتے کسی کو دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میرے امام کہ حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے، ہر شخص کو غور سے آتا جاتا دیکھیں گے، فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ کسی کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، کسی کو دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ منظر حضرت آدم علیہ السلام اپنی نظروں سے ملاحظہ فرماتے ہوں گے۔ میرے کریم آقا کے دیوانوں، کریم آقا کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میلاد والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے ایک امتی کو، فرشتے ایک غلام کو، یعنی نبی کے غلام کو، مصطفیٰ کے ایک امتی کو، فرشتے کیا کر رہے ہوں گے کہ اسے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا کے دیوانوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، میرے امام لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ فرشتے اسے پکڑ کر آقا کے ایک امتی کو، نبی کے ایک غلام کو پکڑ کر فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو میرے حضرت آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے اور اچانک سے فرمائیں گے احمد احمد احمد۔ میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام کے جواب میں فرمائیں گے یا ابا البشر یا ابا البشر یا ابا البشر، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے احمد دیکھو دیکھو، تمہارے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا قربان چاہیے اپنے آقا کی محبت پر، اپنے نبی کی محبت پر، مصطفیٰ کی محبت پر، رسول کی محبت پر، جس کی ہم محفل میں آئے ہیں، جس کا ہم میلاد کر رہے ہیں، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے نام سے ہم جھنڈے لگائے ہیں، جس کے نام سے ہم اپنے گھروں کو سجائے ہیں، جس کے نام سے ہم جلوس نکالتے ہیں۔ ذرا قربان چاہیے اپنے آقا کی محبت پر، نبی کی محبت پر، رسول کی محبت پر۔ حضرت آدم فرمائیں گے احمد دیکھو دیکھو، تمہارے ایک امتی کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے۔ ذرا قربان چاہیے میرے آقا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا دوڑتے ہوئے آئیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں اسے چھوڑو، اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ علیہ السلام، یا نبی اللہ علیہ السلام، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے عمل سے باز نہیں آ سکتے، یا رسول اللہ ہم رک نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم رک نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے عمل سے باز نہیں آ سکتے، ہم رک نہیں سکتے۔ اب ذرا قربان چاہیے میلاد والے مصطفیٰ کی محبت پر۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہم اپنے عمل سے باز نہیں آ سکتے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے نبی، میرے رسول اپنے بائیں دست مبارک سے اپنی داڑھی مبارک کو
کر آسمان کی طرف رک کر کے کہیں گے مولا تو نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنی امت میں رسوا نہیں کرے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ذرا قربان جائیے نبی کی محبت پر. میرے آقا آئیں گے، تشریف لائیں گے، دیکھیں گے فرشتے کہ اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا وہ جو نبی کا غلام ہوگا نا، جو رسول کا غلام ہوگا نا، وہ سرکار کو پہچانے گا نہیں، سرکار کو پہچانے گا نہیں. میرے آقا جب یہ فرمائیں گے تو آواز آئے گی اے فرشتوں اس بندے کو جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو. کیا؟ اس بندے کو جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو. اللہ اکبر. پھر آگے آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنی جبہ مبارک سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے ترازو پر، اس کے میزان پر رکھ دیں گے. جیسے ہی میرے آقا، جیسے ہی میرے نبی، جیسے ہی میرے رسول اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس کے ترازو پر رکھیں گے، اس کے میزان پر رکھیں گے، اس کے میزان کا پلہ بھاری ہو جائے گا. پھر آواز آئے گی اے فرشتوں اس بندے کو جنت میں ڈال دو. اس بندے کو زور سے بولو اور زور سے بولو. اچھا پیار سے بول دو. نہیں پیار ہے آپ کا، پیار کی بات کیا تو آپ سیدھے ہو گئے. زور سے بولیے جنت میں ڈال دو. توجہ چاہوں گا. اب فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کے بجائے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب فرشتے اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ کہے گا، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اس وقت، وہ کہے گا کہ ذرا مجھے اس سے مل تو لینے دو. یہ کون ہے جنہوں نے میری جان پر اس قدر احسان کیا؟ یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ یہ بزرگ ہستی کون ہے؟ میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا. ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرمایا. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. فرشتے کہیں گے اچھا تو جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا بندہ مجھے اسی چھوڑ دیجیے، مجھے رہا کر دیجیے، مجھے ذرا ان سے مل تو لینے دیجیے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی. کون ہوگا اللہ؟ کون ہوگا؟ ہم نے دنیا سے دل لگایا، دنیا کی چیزوں سے محبت کی، لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. کیا کام آئے گا؟ بزرگ کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی سچی محبت کام آئے گی. کچھ نہیں کام آئے گا. لیکن سید الطائفہ جو ہیں بغدادی، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن، بلکہ وہ اس چیز کو اب کیا کہوں ان کے بارے میں بڑی باتیں آ رہی ہیں. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خلیفہ ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک دھوکہ ہے. کیا ہے؟ دنیا ایک دھوکہ ہے. کہا کیسے دھوکہ ہے؟ کہا دنیا میں کوئی کسی کا ہے نہیں. کہا کیسے؟ کہا یہ بتائیے ماں کا بیٹی کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی کا بہن کا جو رشتہ ہے وہ کتنا معتبر ہوتا ہے؟ باپ کا بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا معتبر ہوتا ہے؟ بیٹا اگر دیر پر آئے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے. بیٹی اگر گھر کو لیٹ آئے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، میری بیٹی ابھی تک نہیں آئی. باپ سوچتا ہے میرا بیٹا. رشتے کی بارے میں کر، رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا معتبر، اتنی محبت ہے، پھر بھی کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے. کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے.
کیسا دھوکا؟ کہا جب بھائی مر جاتا ہے نا تو قبر میں اس کی بہن تھوڑی جاتی ہے، جانا اسے اکیلی ہوتا ہے۔ باپ مر جائے کیا بیٹا قبر میں لیٹے گا؟ نہیں، تو جانا تو اسے اکیلے ہی ہے۔ ماں مر جائے تو کیا بیٹی جائے گی قبر میں ساتھ میں؟ جانا اسے اکیلے ہی ہے۔ تو کیا مطلب؟ دنیا ایک دھوکا ہے، دنیا ایک دھوکا ہے۔ سکندر نے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنا تو میرے ہاتھ باہر نکال دینا، منہ کھول دینا۔ تو خداموں نے کہا کیسی بات کرتے ہو حضور، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بھی جا رہا ہے نا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو دنیا ایک دھوکا ہے، کچھ نہیں ہے۔ سرکار سے جو تم نے محبت کر لی بس یہی محبت کام آئی۔ آپ کو نہیں پتا اسی بات ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دیہاتی شخص آیا، علماء بیٹھے، دیہاتی شخص آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا، یہ بولے کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، میرے پاس زکوٰۃ کا ذخیرہ نہیں ہے، میں نے زیادہ صدقات و خیرات نہیں کیے، لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ ضرور روشن ہے، میرے دل میں آپ کی محبت ضرور ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو پتا چلا سرکار کی محبت کام آئے گی۔ نماز تو ابلیس بھی پڑھا تھا، اور آج کے بھی ابلیس پڑھ رہے نماز، ہاں کتنا پڑھ رہے ہیں کہ پورا متھا کالا کر لیا، ہاں پورے گھٹنے کالے کر لیے، ہاں 40 دن کے لیے نکل گئے، اتنی نمازیں، لیکن کہا ان کی نمازیں قبول نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے دل میں سرکار کی محبت ہی نہیں، جس دل میں حضور کی محبت ہے وہی تو نماز قبول ہوگی، وہی تو عبادت قبول ہوگی۔ تو فرمایا کہ دنیا ایک دھوکا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سرکار سے محبت کر لی تو بس وہ محبت کام آئے گی۔ حضرات گرامی مقام، تو کریم آقا کی عبادت فرمایا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی، تو فرشتے اسے چھوڑ دیں گے۔ مختصر میں وہ جائے گا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا گا آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ نے میری جان پر اس قدر احسان کیا، میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، آپ کی وجہ سے مجھے جنت کا پروانہ مل گیا، آپ ہیں کون؟ تو سرکار فرمائیں گے، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے، میرے نبی فرمائیں گے اے شخص سن، میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی۔ اب وہ پہچان یا رسول اللہ علیہ کا سلام میں نے زیادہ اچھی اعمال تو نہیں کیے، یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا تھا جسے آپ نے میزان پر رکھا، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرمایا، یا رسول اللہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا تھا؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے اے امتی تو نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھ محمد پر ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھا تھا، وہ تیری امانت میرے پاس موجود تھی، آج جب ضرورت پڑی تو میں نے تیرے میزان پر رکھ دیا، اسی درود کی برکت سے اللہ نے تجھے جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ پتا چلا ناتے گرامی بتا، اگر بخشش چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو، مصطفیٰ کی شفاعت چاہتے ہو، تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود لازم پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں گے، اللہم سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس اور 10 منٹ سن لیں۔ حضرات گرامی قرآن مقدس صاحب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، رسول ہے۔
محمد اللہ کے رسول ہیں. صرف اللہ کے رسول ہیں نہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، ستارے، چرند، پرند، شجر، حجر، ساری کائنات کے میرے آقا رسول ہیں. جمادات، نباتات، حیوانات کے بھی رسول ہیں. علامہ قاضی عیاض وہ اپنی کتاب شفا شریف میں اس حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات کون؟ مجھے عجیب سا لگ رہا، کیسے سنے؟ محبت سے سنے نا، زور سے بولے کون؟ مولائے کائنات. حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے کہ میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا آواز آئی؟ آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں، ثواب ملے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کہتے الفاظ بڑے پیارے تھے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی کہتے میں نے ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، آواز تھی بٹ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا. حضرت مولا علی پھر خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی سے رہا نہ گیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا فرمائیں کہ ان پہاڑوں میں آپ کا عاشق کون ہے؟ ان پہاڑوں میں آپ کا عاشق کون ہے؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ فرماتے، میرے نبی فرماتے، میرے رسول فرماتے، اے علی وہ تجھے سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ تو علی کہتے یا رسول اللہ ہاں مجھے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے. فرمایا علی اس پہاڑ پر ایک پتھر نظر آ رہا ہے؟ تو علی کہتے یا رسول اللہ وہ پہاڑ بھی نظر آ رہا ہے اور اس پہاڑ پر جو پتھر رکھا ہے وہ پتھر بھی مجھے نظر آ رہا ہے. میرے آقا فرماتے، میرے نبی فرماتے ہیں اے علی اس پتھر پر ایک چوٹی نظر آ رہی؟ تو علی کہتے یا رسول اللہ ہاں مجھے وہ پہاڑ بھی نظر آ رہا ہے. اس پہاڑ پر جو پتھر رکھا ہے وہ پتھر بھی نظر آ رہا ہے. اس پتھر پر جو چوٹی ہے وہ مجھے چوٹی بھی نظر آ رہی ہے. تو میرے آقا فرماتے، میرے نبی فرماتے اے علی بس وہی پتھر، وہی پہاڑ، بس وہی چوٹی مجھ محمد پر درود و سلام کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تشریف میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت. بس وہی چوٹی مجھ محمد پر درود و سلام کرے. تو پتہ چلا مصطفیٰ صرف اللہ کے رسول نہیں ہے، صرف رب کے محبوب نہیں ہے، بلکہ کائنات کے محبوب ہیں. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی شے ہیں، ہر شے کے رسول ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ. اسی حدیث پاک علامہ قاضی عیاض اسی حدیث پاک کو آگے کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی کتاب میں، کہتے ہیں سرکار علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے جنگل سے تو آواز آئی میری امداد کر دیجیے. بارہا آپ نے واقعی کو سنا ہے لیکن بس عرض یہ کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہو جائے. فرمایا، کہتے ہیں کہ اچانک سے آواز آئی یا رسول اللہ میری امداد کر دیجیے. سرکار علیہ السلام آگے تشریف لے کر آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی. کیا ہرنی؟ کیا ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ہرنی کیا ہوا؟ ہرنی کہتی یا رسول اللہ میری امداد کر دیجیے، میری مدد کر دیجیے. کہا بات کیا ہے؟ کہا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری مدد کر دیجیے، مجھے رہا کر دیجیے. میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں، اس جال میں پھنس جاؤں. میرے نبی نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے ہرنی کیا تو ایسا ہی کرے گی؟ او تفعلینا، کیا تو ایسا ہی کرے گی؟ ہرنی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کر کے کون بے وفائی کر سکتا ہے؟ آپ سے وعدہ کر کے کون بے وفائی کر سکتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، سرداروں کے سردار ہیں، آقاؤں کے آقا ہیں، داتاؤں کے داتا ہیں، مولاؤں
के सच्चे नबी है, सच्चे रसूल, सच्चे महबूब है। या रसूल अल्लाह, आपसे वादा करके कौन बेवफाई कर सकता है? मेरे आका ने फरमाया तू सच कह रही है? या रसूल अल्लाह, हाँ मैं सच कह रही। मैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाकर जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरे हुजूर ने क्या किया, उस हिरनी को रिहा कर दिया, उस जाल को खोल दिया, हिरनी चली गई। यहूदी आया, कहा मेरा शिकार कहाँ है? तो हुजूर ने फरमाया ए यहूदी, मैंने तेरे शिकार को रिहा कर दिया है, तेरी हिरनी को रिहा कर दिया है। कहा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपने मेरी हिरनी को कैसे रिहा कर दिया? कहा वो मुझसे वादा करके गई है। मुस्तफा फरमाते हैं, मिलाद वाले मुस्तफा फरमा रहे, क्या फरमा रहे? वो मुझसे वादा करके गई है। तो यहूदी ने कहा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप कैसी बात करते हैं? भला कमान से निकला हुआ तीर कैसे वापस आ सकता है? तो मेरा शिकार कैसे आएगा? आप कैसी बात करते हैं? हुजूर फरमाते हैं ए यहूदी, वो मुझसे वादा करके गई है कि वो जरूर आएगी, वो मुझसे सच बोल कर गई है, वो वादा करके गई है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से कि वो आएगी। तो यहूदी ने कहा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने सुना है आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे रसूल अपने आप को कहलाते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर मेरा शिकार वापस आ गया, अगर वो मेरी हिरनी आ गई, तो मैं कहता हूँ कि आपके हाथों पर कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा, आपके दामन से वाबिस्ता हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका के दीवानों, अभी ये बातें कर रहे थे मेरे सरकार अलैहिस्सलाम, क्या देखते हैं कि वो हिरनी भी आ रही है और अकेले नहीं आ रही है, बल्कि अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ रही है। मेरे आका ने फरमाया ए यहूदी देख जरा पीछे मुड़ के, वो हिरनी भी आ रही है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ रही है। अल्लाह अकबर। हिरनी आती है, सरकार के कदमों में अपना सर रखती है, जैसे ही हिरनी अपना सर हुजूर के कदमों में रखती है, अल्लाह अकबर, यहूदी भी आकर अपना सर मुस्तफा के कदमों में, नबी के कदमों में, रसूल के कदमों में रख दिया। मेरे मुस्तफा ने एक दस्ते मुबारक हिरनी के सर पर रखा, दूसरा दस्ते शफकत उस यहूदी के सर पर रखा। यहूदी कहने लगा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं समझ गया आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसलिए कि जिसकी जुबान इतनी सच्ची है उसका दीन कितना सच्चा होगा। मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान बनाओ। उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। करीम आका के दीवानों, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। पता चला मेरे मुस्तफा जानवरों के भी रसूल हैं, जानवरों के भी। अल्लाह इधर देखो, अल्लाह हटो वीडियो इधर देखो। अभी मुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं लग रहा है, मेरे रसूल बैठा हो। हाँ, कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जानवरों की भी रसूल है। तो आपने ये तो सुन लिया कि पहाड़ और जानवर। बस एक और हदीस पाक फरमाया, अल्लामा काजी अयाज अपनी किताब शिफा शरीफ में इस हदीस पाक को लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी आया और आकर अर्ज किया, कहने लगा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप नबी होने का दावा करते हैं, लेकिन यही बात दरअसल ये है कि मैं नबी उस वक्त आपको मानूंगा, मैं रसूल उस वक्त आपको मानूंगा, मैं सच्चा आप उस वक्त मानूंगा कि जब आप मेरी शर्त को पूरा कर दें। क्या है? वो सामने दरख्त नजर आ रहा है, वो पेड़ नजर आ रहा है। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? अगर आप मुझे अपने पास बुला लेना तो मैं मान जाऊंगा आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, सच्चे रसूल हैं, मैं मान जाऊंगा, कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। कहीं माता की दीवार रसूल मुस्कुराए। अच्छा, वो हल्के में ले रहा था। आजकल हम लोगों को भी तो बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के में ले रहा था, लेकिन उससे
اسے کیا پتا مصطفیٰ اگر اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا ہے. اسے کیا پتا کہ حضور اگر نگاہ جوش اگر حضور کی اڑ جائے تو علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے. میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے, میرے نبی کی شان یہ ہے. میرے حضور فرماتے میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مکے آیا کرتا تھا. حضور فرماتے حضرت سیدہ آمینہ کے ساتھ, تو کہتے اس وقت جو مجھے پہاڑ جو مجھے پتھر سلام کیا کرتے تھے حضور اب بڑے ہو گئے, تو میرے آقا فرماتے میں ان پتھروں کو آج تک پہچانتا ہوں. یہ ہے میرے نبی کی شان. لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے, معاذ اللہ. حضور کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. حضور کا پسینہ خوشبودار دلہن اگر لگا لے تو ہمیشہ کے لیے وہ خوشبودار ہو جائے. کریم آقا کے دیوانہ حضور اگر اپنا لعاب پاک کنویں میں ڈال دے تو کھارا کنواں میٹھا ہو جائے. حضور نے فرمایا یہودی جا, تو ہی جا کر اس سے کہہ دے کہ تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں. بلکہ میرے آقا جا کر کہا کہ وہ محمد ابن عبداللہ کھڑے, وہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پیڑ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ ہلنا شروع کر دیا اور ہلتا ہوا فرمایا جڑوں کے ساتھ اکھڑتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا. میلاد والے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو گیا. اللہ اکبر. قدموں میں پیڑ گرا, پیڑ کے ساتھ ساتھ یہودی بھی گر گیا. کہا میں مان گیا جس کی زبان اتنی سچی ہو وہ نبی سچا ہی ہوگا, لہذا مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل کر لیجئے. حضور نے کلمہ پڑھایا, مسلمان بنا دیا. تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ جمادات, نباتات, حیوانات, کائنات کے رسول ہیں. کریم آقا کی باتوں بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. سرکار علیہ السلام کی حفظ پاک میں آئے ہو اس سبق لے کر جاؤ. خوف خدا کے تعلق سے, خشیت الہ کے تعلق سے اس سبق لے کر جاؤ. صرف نام کی سنی نہ بنو, کام کی سنی بنو. عمل کی دنیا میں آؤ. کیا عمل کی دنیا میں آؤ. سرکار علیہ السلام جب خوش ہوں گے جب تم نمازوں کی پابندی کرو گے. اس لیے جس نبی کا تم میلاد منا رہے ہو, جس نبی کا تم ذکر کر رہے ہو, اسی نبی کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اگر حضور سے محبت ہے, سرکار سے پیار ہے, تو حضور کو آرام پہنچانے کے لیے, سرکار علیہ السلام کی روح پاک کو خوش کرنے کے لیے تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے دیکھا کہ آپ کے گاؤں کی مسجد بڑی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے ہمیشہ. نماز پڑھتے کہ نہیں؟ بولی نماز پڑھتے کہ نہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بس بولی انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی دنیا میں آیا ہے. حقیقت تو دراصل یہی ہے, کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا. لیکن اگر سچی محبت سے ہے اور دین سے سچی محبت ہے, نمازوں سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, یہی کام آئے گا. وہاں نہیں پوچھا جائے گا تم نے جو ہے کہ غبارے کیوں لگائے تھے, وہاں نہیں پوچھا جائے گا تم نے یہ مائک کتنے کا کروایا تھا, کچھ نہیں پوچھا جائے گا. بلکہ فرمایا روزے محشر کی جان گزار جو اولی کوشش نماز. فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا. کائے کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. ہماری نماز ہی مکمل نہیں. مجھے بتاؤ کیسے ہم کامیاب ہیں؟ نماز پڑھیں گے بھی نہیں, اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں گے, اپنے محلے کی مسجد کے امام ہیں ان سے محبت بھی کریں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے, ان سے دین سیکھیں گے. سمجھ رہے؟ انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو ہمارا پروگرام کامیاب ہے, ہمارا جاگنا کامیاب ہے, ہمارا آنا کامیاب ہے, اور آپ کے یہاں بیٹھنا کامیاب ہے. کریم آقا کی بات. ابھی چند منٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ممبر پاک پر نہیں کرم فرما ساتھی حضرت اصغر رضا منوری شہنشاہ طرف مداح شفیع نشر, بڑی پیاری آواز ہے, اللہ بہت بہت سنتے
کہتے ہیں ان کو بھی سنیے گا مچل جائیے گا. بس آئیے چند منٹ اور میں گفتگو سن لیں. عمل کی دنیا میں آئے. عرض یہ کر رہا تھا کہ نمازوں کی پابندی کریں, اس لیے کہ بخشش کا ذریعہ ہے نماز, قبر کی روشنی ہے نماز, آخرت کا سہارا ہے نماز. ہاں نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولے انشاءاللہ, سب بولے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے, اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں گے اور گناہوں سے توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ ضروری کیوں ہے اتنا؟ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت تیفور. کیا نام ہے؟ حضرت تیفور. حضرت تیفور کی عمر تھی تقریباً 7 یا 8 سال. حضرت تیفور کی نام یاد رکھ لیجیے. کیا نام ہے؟ بیٹا پیدا ہوگا تو نام رکھ دیجیے گا, بڑی برکتیں نصیب ہوگی. بڑا مبارک نام ہے تیفور, پتہ چلے گا آپ کو واقعہ سننے کے بعد. حضرت تیفور کہتے ہیں کہ ان کی جو والد گرامی تھی, ان کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو عالم بناؤ, حافظ بناؤ, قاری بناؤ, اور عالم حافظ قاری کے ساتھ ساتھ عمل والا عالم بناؤ, نیک بناؤ, متقی پرہیزگار بناؤ. یہ ان کے باپ کی خواہش تھی. کچھ دنوں کے بعد ان کی جو والد گرامی تھی حضرت تیفور کی, ان کا وصال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں جیسے انتقال ہو گیا تو غم کا صدمہ آ گیا. تو ان کی والدہ حضرت تیفور کی, حضرت تیفور کی والدہ کہتی ہے میرے شوہر کی خواہش تھی کہ میں اپنے للہ کو, اپنے بیٹوا کو حافظ بناؤں, قاری بناؤں, اور عالم حافظ قاری کے ساتھ ساتھ اللہ کا سچا بندہ بناؤں, سچا ولی بناؤں, متقی پرہیزگار بناؤں. نام کا نہیں بلکہ کام قاری بناؤں. کریم آقا کی دعا. لیکن شوہر کا وصال ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی روح کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے کو ضرور پڑھاؤں. میری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی توجہ سے, ان کی بھی توجہ چاہوں گا, توجہ سے سنیں بات کو, اور اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں. فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹوا کی انگلی پکڑ کے محلے میں, بستی میں ایک جھوپڑی تھی جس میں ایک بابا رہتے تھے, اور اس دور کے بابا بھی ایسے بابا نہیں تھے, کلندر بھی ہوا کرتے تھے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں آدار کے لیے. ایسے ویسے تھوڑی ہوتے تھے, وہ بھی اپنے آپ میں مشروب بنے ہوا کلندر ہوا کرتے ہیں. حضرات گرامی کو کہا تو کہتے ہیں جھوپڑی میں گئی. حضرت تیفور کی اماں کہتی کہ جھوپڑی میں گئی, اپنی بیٹوا کی انگلی پکڑی تھی, کہا میرے بیٹے کے استاد بابا جی اس کا داخلہ کر لیجیے, میرے بیٹے کو پڑھا دیجیے. کہا اچھا اس کی کتنی عمر ہے؟ کہا اس کی 7 سال عمر ہے, اس کی 8 سال عمر ہے تقریباً, میرے بیٹے کو پڑھا دیجیے. کہا اچھا پڑھا دوں گا. کہا اس کا داخلہ کیا ہے؟ کہا بس آپ دعا کیجیے میں پڑھا دوں. کریم آقا کی دعا, داخلہ ہو گیا. توجہ کیجیے گا, بس آخری بات عرض کرتا ہوں, داخلہ ہو گیا اس کا. اور حضرت تیفور کی امی نے کہا, والدہ نے کہا کہ استاد جی میرے بیٹے کو چھٹی مت دینا. کہا کیوں؟ کہا میری شرط یہ ہے, کسی شرط میں میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہوں. کہا چھٹی مت دینا. کہا بات کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا جب تک عالم نہ بن جائے, حافظ نہ بن جائے, قاری نہ بن جائے, اور عالم حافظ قاری کے ساتھ ساتھ جب تک میرا بیٹا اللہ کا سچا ولی نہ بن جائے, اس وقت تک میرے بیٹے کو چھٹی مت دینا, گھر مت آنے دینا. ہوگی کیا ایسی کوئی ماں ہوگی کیا ایسی ماں؟ لیکن ہماری اسلاف کی مائیں ہوا کرتی تھی, اللہ ماشاءاللہ بیوی ہیں, لیکن اکثریت جو پائی جاتی ہے اپنے بیٹوا کو جو ہے آٹا گوندھ رہی ہے اور موبائل میں چلا کے دے دیا موٹو پتلو, ہے نا, چھوٹا بھیم دے دیا, ڈوری مون دکھا رہے ہیں. تو جب تمہارا بچہ بچپنے میں ڈوری مون, موٹو پتلو, چھوٹا بھیم یہ سب دیکھے گا تو تم کیا امید کرتے ہو بڑے ہو کے کیا وہ غوث پاک کا غلام بنے گا؟ وہ بھی تو نچنیا بنے گا, وہ بھی تو گویا بنے گا. بڑے ہو کر وہ کان میں بالی پہنے گا, کڑا پہنے گا,
سارے کام کرے گا چھپری والا؟ سمجھ رہے ہیں اللہ؟ تو اپنے گھروں میں دین لاؤ، حضور کی سنت اپنے بچوں کو سکھاؤ، سرکار علیہ السلام کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ کریم آقا کی بات تو فرمایا کہ چھٹی مت دینا میرے بیٹے۔ کہا اچھا یہی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میرا بیٹا جب تک عالم نہ بن جائے اور حافظ اور قاری اور ساتھ ساتھ اللہ کا سچا، زور سے بولو یار، ولی نہ بن جائے، مت آنے دینا۔ کریم آقا کی دیواروں اب پڑھائی کر رہے ہیں، اب 7 سال 8 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی حافظ ریاض صاحب کی بلا اسی سال تقریباً جو ہے دستار بندی ہوئی، الحمدللہ میں حاضر تھا۔ راسم بھائی یہ سب مدرسے میں ہمارے علماء حضرات، میں ان کے قدموں کا وہ سارے دل بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب مدرسے میں تعلیم آئے تھے تو پڑھتے تھے گھر مدرسے میں، تو امی کی یاد تو آتی تھی اور استاد جی ڈانٹتے تھے گھر نہیں آؤ گے چھٹی نہیں ملے گی۔ آپ جانے دیجیے حضرت، یاد آ رہی ہے کہ دیکھا نہیں اپنی کو، ایسا ویسا بہن سے ملنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، شادی ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن استاد جی ڈانٹ دیتے چھٹی نہیں ملے گی، پڑھائی پہ دھیان دو۔ یہ اساتذہ کی ہم پر شفقتیں ہوتی ہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے ان باتوں سے۔ اگر استاد مارے ڈانٹے تو یہ ان کی ہمارے لیے دعائیں، شفقتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اگر وہ نہ ڈانٹتے، اگر وہ نہ مارتے، آج ہم اس منصب پر تھوڑی ہوتے، اس منصب پر تھوڑی ہوتے۔ یہ شفقتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت تیفور 7 سال کی عمر میں داخلہ ہو گیا، پڑھائی کرنے لگے۔ توجہ سے سننا، بڑا مزہ آئے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس واقعے سے۔ کہتے وہ پڑھائی کر رہے تھے اور اچانک سے ایک دن کہتے رونے لگے۔ کون؟ حضرت تیفور کہتے رونے لگے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی رونے لگے تو بابا جی آئے، بزرگ آئے، کلندر آئے، استاد جی آئے۔ کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہا استاد جی امی کی بڑی یاد آتی ہے، امی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، امی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ استاد جی مجھے ماں کی بڑی یاد آتی ہے تو مجھے چھٹی دے دیجیے۔ استاد جی نے کہا تجھے چھٹی نہیں ملے گی۔ کہا حضور چھٹی دے دیجیے، مجھے امی سے ملنا ہے۔ 7-8 دن ہوئے تھے، اتنے ہی دنوں میں وہ چھوٹا سا بچہ، کتنی عمر ہوگی 7-8 سال، کھیلنے کی عمر میں پڑھنے آیا۔ کہا امی کی یاد آتی، چھٹی دے دیجیے۔ تو استاد جی نے کہا چھٹی نہیں ملے گی۔ کہا چھٹی نہیں ملے گی۔ جب یہ بات کہی استاد جی نے تو اور زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ ماں کی جو محبت ہوتی نا، اللہ بیان نہیں کر سکتے اس کو۔ ماں تیرے دودھ کا حق مجھ سے ادا کیا ہوگا، تو ہے اگر ناراض تو خوش مجھ سے خدا کیا ہوگا۔ کبھی اپنے ماں باپ کو دھکے مت دو، عالم بن جاؤ، لوگ تمہیں ولایت کے منصب پر فائز کر دیں، تمہیں کتب بنا دیں، تمہیں بڑے بڑے اسٹیٹس دے دیں، بڑے بڑے القاب سے نواز دیں، لیکن یاد رکھو اللہ، میں تو کہتا ہوں اگر ماں کو جس نے ماں کی گستاخی کی اور معافی نہیں مانگی اور ماں کو دھکے دیا، پریشان کیا، ظلم کیا ماں باپ پر، وہ پریشان ہوئے اور بد دعا دیا، تو فرمایا ہے علماء نے اس کے بارے میں اگر وہ کعبے کے غلاف کو بھی پکڑ کر مر جائے، نماز پڑھتا تھا، حاجی تھا، میدان کا قاضی تھا، اگر وہ مر جائے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر، فرمایا وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی اماں کو دھکے دیا، بیوی کی محبت میں اپنی اماں کو تکلیف دیا، اسے اناتھ آشرم میں بھیجا، اسے پریشان کیا بیوی کی محبت میں۔ لیکن اگر ایک بے نمازی، اللہ کرم کرنے پہ تو کرم کر دے گا، کہ اگر بے نمازی زیادہ اچھے عمل نہیں کی لیکن ماں کو راضی کر لیا دنیا میں، تو اپنے گھر میں مر جائے تو جنتی ہے، گھر میں مر جائے تو جنتی۔ کریم آقا کی دیوانوں کو ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ بڑی پیاری، کون بیان کر سکتا ہے اس کو؟ اس لیے ماں کو کبھی تکلیف نہ دے۔ ماں اگر کہے یہاں بیٹھو تو بیٹھ جانا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، لوگوں کو آپ پڑھیے تصوف کی کتابوں کو آپ کھول کر دیکھیے، جو بڑے بڑے کتب بنے ہیں نا،
وہ ماں کی دعا کی وجہ سے بڑے. حضرت موسیٰ پیغمبر کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، والدہ کی دعا کرتے. کریم آقا کے دیوار وصال ہو گیا حضرت موسیٰ پیغمبر کی والدہ. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب ذرا صبر کرانا، اب ذرا صبر کرانا. تو موسیٰ نے کہا صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اے میرے مولا یہ کیا ہے، کیوں سنبھل کر آنا؟ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ اب تیری ماں دنیا میں نہیں ہے، جب تو آتا تھا میرے سے ملاقات کرنے تو تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی، اب تیری ماں نہیں. پتہ چلتا ہے ماں کی نہیں ہے، ماں کا اسٹیٹس، ماں کا مرتبہ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ ماں کی شان کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے. کریم آقا کے دیوانوں کہتے ہیں کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو استاد جی نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہا استاد جی نے بتایا نا کہ مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی، مجھے چھٹی دے دیجیے. کریم آقا کے دیوانوں استاد جی نے کہا چھٹی تو مل جائے گی بٹ ایک شرط ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اگر تم 5 صفحہ سبق مجھے کل یاد کر کے سنا دو تو تمہیں چھٹی مل جائے گی. جو حفاظ اکرام بیٹھے ہیں ایک بات عرض کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، علم میں حسد کرنا جائز ہے. آپ کہیں گے ارے حسد تو بڑا خراب ہوتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے گل لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. حسد وہی ہوتا ہے، لیکن حسد وہاں صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ علم میں حسد جائز ہے. وہ کیسا حسد؟ انہوں نے 9ویں کا اندر ایک صفحہ یاد کر لیا، میں پاس میں بیٹھا تھا، اچھا لگا، کل ہم سنائیں گے مفتی شفیق صاحب کو 2 صفحہ دیکھتا ہوں. تو یہ حسد جائز ہے. 2 صفحہ یاد کر لیا، قرآن شریف کو 2 صفحہ یاد کر لیا، لیکن ہم نے اپنے دوست کو دیکھا ارے اس نے 3 صفحہ یاد کر لیا. تو فرمایا اب یہاں پر حسد کر سکتے ہو. اچھا 3 یاد کر لیا، اب جلدی سے میں محنت کرتی 4 یاد کر لوں. تو یہاں والی حسد اللہ اکبر. تو کریم آقا کے جو حفاظ کرام بیٹھے یہ پڑھائی کی ہوئے سب جانتے ہیں کتنی محنت لگتی ہے اور کتنی حیرانی کی بات ان کے لیے ہوگی. یہ حفاظ سمجھیں گے کہ کہا تم 1 صفحہ سناتے ہو لیکن اگر تمہیں چھٹی چاہیے تو کل تم آؤ 5 صفحہ سنا دو تمہیں چھٹی مل جائے گی. کریم آقا کی دیوان تو حضرت تیفور اپنی امی سے سنا کرتے تھے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. وہ جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو زانی کو ولی بنا دیتا ہے، چور کو قطب بنا دیتا ہے. وہ جب کرم کرنے کو آتا ہے نواز دیتا ہے. تو حضرت تیفور اپنی امی سے سنا کرتے تھے کہ اللہ بڑا کریم ہے. کریم آقا کی دیوانوں تو استاد جی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ یاد کر کے آؤ، کل سنانا سبق. جب سبق سنا دینا تو چھٹی مل جائے گی. کریم آقا کی دیوانوں مصلی لیا، قرآن شریف اپنی بغل اپنے سینے میں لگایا اور جھوپڑی میں کنارے گئے، قرآن مصلی بچھایا، قرآن شریف کو سائڈ میں رکھا اور اس مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نیت باندھی 2 رکعت نماز نفل کی اللہ کو منانے کی. اللہ کو منانے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اپنی امی سے سنا کرتے تھے. نماز نفل کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے دعاؤں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے اے میرے مولا. میری امی کہا کرتے تو بڑا کریم ہے، آج تیفور پر جو ہے امتحان آ گیا ہے، تو کرم کر دے مجھ پر، میں چھوٹا سا بچہ ہوں، تو رحم کر دے، فضل فرما دے. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرا. کریم آقا کی دیوان دعا قبول ہوئی. حضرت تیفور نے یاد کرنا شروع کر دیا. 1 صفحہ یاد کیا، 2 صفحہ یاد کیا اللہ کے کرم و فضل سے، 3 صفحہ یاد کیا، 4 صفحہ، حالانکہ 5 صفحہ یاد کر لیا. اللہ اکبر. ڈیلی جب جاتے تھے درسگاہ میں تو کچھ بچوں کی بات سنانے جاتے تھے. اب جب کل جا رہے ہیں سنانے کے لیے تو 5 صفحہ یاد بھی کر لیا ہے اور سب سے پہلے سنانے کے لیے پہنچ گئے. سنانے کے لیے پہنچ گئے. استاد جی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی. بات ایسے کیسی محنت کر کے آئے ہو؟ کہا استاد جی میری امی کہا کرتی کہ اللہ بڑا کریم ہے، اس سے دعا کرو گے تو وہ کرم کر دے گا، وہ بڑا کریم، وہ بڑا رحیم ہے. تو میں نے اس
से दुआ मांगा, अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया, मेरे उस्ताद जी 5 सफ़ा याद कर लिया है। करीम आका के दीवारों का सुनाओ, सुनाना शुरू कर दिया। 1 सुनाया, 2 सुनाया, 3 सुनाया, 4 सुनाया, 5 सफ़ा सबक उन्होंने सुना दिया उस्ताद जी को। छुट्टी मिल गई। अब जरा जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो है, जरा गौर से सुनना। तवज्जो ना मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों कुछ पैगाम लेकर जाओ ताकि हमारी नस्लें खुशबूदार हो जाए। करीम आका के दीवानों छुट्टी मिल गई। अब हजरत तैफूर अपने छोटे छोटे कदमों से मदरसे से बाहर निकलते हैं, उस झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। अल्लाह अकबर, अपने घर जा रहे हैं, जा रहे हैं। अपने घर पहुंचे तो जाकर क्या देखा, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। अल्लाह अकबर, करीम आका के दीवानों हजरत तैफूर देखते हैं कि घर के अंदर से एक नाली नाली है और उससे पानी आ रहा है, पानी बह रहा है। हजरत तैफूर अदब एहतराम के लिए खड़े हो गए। करीम आका के दीवानों ये सोचते हुए, गुमान करते हुए कि मेरी अम्मी, मेरी वालदा, मेरी माँ लगता गुस्ल की हालत में है या वुज़ू की हालत में है, या तो वो गुस्ल कर रही है या तो वो वुज़ू कर रही है। जरा मैं ठहर जाता हूँ। देखो ये भी अदब है। अदब की वजह से अल्लाह बहुत फजल फरमाता है, बड़ा करम फरमाता है। जो बेअदब होता है उसे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए अदब होना बहुत जरूरी है, बाअदब होना जरूरी है। करीम आका के दीवानों कहते हैं अदब के लिए वो खड़े हो गए। जब पानी अंदर से आना बंद हो गया, हजरत तैफूर अपने घर के दरवाजे पर जो कुंडी लगी हुई थी उस पर जो आवाज लगाते हैं, अम्मी आपका बेटा तैफूर आपसे मिलने आया है, आपका दीदार करना चाहता है। अम्मी बड़ी आपकी याद आती है, अम्मी अपना दीदार करा दीजिए, अपना चेहरा दिखा दीजिए। मेरे करीम आका के दीवानों जरा देखो हमारी असलाफ की माएँ कैसी हुआ करती थी, कितना पाकीज़ा, कितना किरदार इनका आला होता था। अम्मी सब जानती हैं कि मेरा ही बेटा है। अच्छा बताइए माँ कैसे नहीं जानेगी, माँ अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानेगी। अल्लाह अकबर, अगर बेटा रात को सोता होता है ना अपनी अम्मी के बगल में, अपनी अम्मी के पास, छोटा सा बच्चा, अगर वो बच्चा थोड़े से करवट लेता है, अगर जरा से भी वो आवाज निकालता है तो माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा तकलीफ में है, उसे सीने पे सुला लेती है। यही करती ना लल्ला, यही करती है कि नहीं? करीम आका के दीवानों को माँ कैसे नहीं समझेगी। हजरत तैफूर ने आवाज लगाई, अम्मी आपका बेटा तैफूर आपसे मिलने आया है, जरा दीदार करा दीजिए, जरा अपना चेहरा दिखा दीजिए, आपकी बड़ी याद आती है। अल्लाह अकबर, हजरत तैफूर की वालदा कहती है मैं नहीं जानती तू कौन है। मैं नहीं जानती तू कौन है, लेकिन सब जानती थी यही मेरा बेटा है, जिसने अपने लल्ला को, अपने बेटवा को 9 महीने अपने कोख में रखा हो, दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त किया हो। वो माँ नहीं समझेगी अपने बेटे के दर्द को, अपने बेटे की आवाज को। कहा मेरा ही बेटा था, लेकिन सीने पे पत्थर रखा। ये होती थी हमारी माँ, सीने पे पत्थर रखा, क्योंकि वादा लिया था कि जब तक मेरा बेटा आलिम न बन जाए, हाफिज न बन जाए, कारी न बन जाए, और आलिम हाफिज कारी के साथ साथ जब तक वो अल्लाह का वली न बन जाए तो उसे छुट्टी मत देना। अभी तो ये हाफिज भी नहीं बना, अभी तो ये कारी भी नहीं बना, अभी तो ये आलिम भी नहीं बना, अभी तो ये विलायत के मनसब पर भी फाइज नहीं हुआ, तो कैसे आ गया मेरे घर? इसलिए दरवाजा नहीं खोला। अल्लाह, अगर हम होते तो यही कहते मेरी अम्मी ऐसी है, मेरी अम्मी वैसी है, ज़हन में आ जाती तब आते मेरी अम्मी ऐसी, मेरी अम्मी ऐसी। लेकिन अल्लाह अकबर, हज़रत तैफूर कहते अम्मी आप ही का बेटा तैफूर बात कर रहा है, अम्मी जरा दरवाजा तो खोले, मैं आपसे मिलने आया हूँ, अम्मी जरा दरवाजा तो खोले। लेकिन माँ ने मिलना पसंद नहीं किया। हज़रत तैफूर रो रहे थे और सालों तक रोने लगे और मायूस होकर अपने घर, अपने मदरसे वापस लौट गए। लल्ला जरा तवज्जो से सुनना, ये है पैगाम मिलाद मुस्तफ़ा का। जाते हैं अपने मदरसे उल्टे पाँव, और जब जा रहे हैं तो नजरें झुकी और मायूसी चेहरे पे आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस्ताद जी जब अंदर दाखिल हुआ बच्चा, तो उस्ताद जी ने देखा लोग तो अपनी माँ से मुलाकात करके खुश होते हैं, ये अपनी अम्मी का दीदार करके आया है तो ये मायूस क्यों है, इसकी आंखों में आंसू क्यों है? अल्लाह अकबर। कहा बेटे तैफूर इधर आओ। तैफूर अपनी नजर को झुकाते हुए पहुंचे। कहा क्या बात है? उस्ताद जी ने कहा
تو حضرت تیفور کہتے امی نے ملنا پسند نہیں کیا. کیا امی نے ملنا پسند نہیں کیا. آپ بھی بولو یار پسند نہیں کیا. ایسے سنی اللہ پیار سے بولو یار, محبت سے سن لو یار. بڑی دور کے سفر کر کے آیا. ہاں آپ کے اس علاقے میں بڑی روڈ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. ہاں بہت اچھی روڈ ہے, ذرا سوچ لیا, محبت سے سن لو. زور سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا حضرت فاطمہ الزہرا کی جو بیٹی حضرت حسین, ان سے کون کون محبت کرتا ہے؟ حضرت حسین سے کون کون محبت کرتا ہے؟ سب کرتے نا. تو حسین کے نانا کے نام سے بول دیں یا رسول اللہ, اور بنا دے تاکہ ہمارے جو ہے دوست بس تیار بیٹھے. کریم آقا کے دیوان کہا امی نے ملنا پسند نہیں کیا. آپ کیسی بات کرتے ہو؟ کہا امی کہتی تو میرا بیٹا ہی نہیں. کیا کہتی؟ کہا میرا بیٹا وہ ہے جو عالم حافظ قاری اور ساتھ ساتھ اللہ کا ولی ہوگا, وہ میرا بیٹا ہوگا. استاد جی میں تو ابھی کچھ نہیں ہوں. اللہ رو رہے تھے. استاد جی نے شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا, کہا میری بیٹی میرے للہ سچ بتانا ایک بار میں جاننا چاہتا ہوں. کہا حضور پوچھئے. استاد جی پوچھئے کیا بات ہے؟ تو استاد جی نے کہا کہ تجھے چھٹی مل گئی, تو گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کنڈی کھٹکھٹائی, لیکن امی نے دروازہ نہیں کھولا, امی نے اپنا دیدار نہیں کرایا, اپنا چہرہ نہیں دکھایا, تجھ سے ملاقات نہیں کی, تجھ سے پیار نہیں کیا. لیکن میرے بیٹے ذرا تو سچ بتانا کہ کہیں ماں کے خلاف تمہارے ذہن میں کوئی بات تو نہیں آئی؟ کہیں ماں کے خلاف تمہارے ذہن میں کوئی بات تو نہیں آئی؟ نہیں ہوتا ہے نا ہمارے بچے, چھوٹے بچے باہر بھیجو یا ساتھ میں کہیں لے کے چلو, الہ آباد لے کے چلے گئے, مارکیٹ لے کے چلے گئے وغیرہ وغیرہ, تو کوئی چیز اچھی دکھتی ہے تو بیٹا کہتا امی مجھے یہ دلا دو, ابا مجھے یہ دلا دو. اور اگر کچھ ایسا رہتا ہے کہ نہیں دلائیں گے, بات دلا دیں گے, وہاں چلے گی نا وہاں دلا دیں گے, وہاں میرا لگا وہاں دلا دیں گے, ایسا ہوتا ہے نا. تو ہم جیسے بچوں کے ذہن میں آتا ہے میرا باپ نہیں دلایا. عید پہ اس نے ایسا کپڑا پہنا تھا, میری امی نے ایسا کپڑا نہیں دلایا. میری امی نے مجھے ایسا کپڑا, بیٹیاں کہتی ہیں میری امی نے مجھے ایسا کپڑا نہیں سلایا. بیٹا کہتا ہے میری باپ نے ایسا کپڑا مجھے نہیں سلایا. اللہ یہ حال ہوتا ہے نا میرے ذہن میں ایسے سوالات. لیکن حضرت تیفور کے استاد جی کہتے بیٹا سچ بتانا امی نے ملنا پسند نہیں کیا. تو تمہارے ذہن میں کہیں ایسی تو بات نہیں آئی کہ میری امی مجھ سے ملاقات نہیں, کہ میری امی ایسی ہے, میری امی ویسی وغیرہ وغیرہ. تو کریم آقا کے دیوانوں, حضرت تیفور کہتے ہیں استاد جی میں جب اپنی امی سے ملاقات کرنے گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, میری امی نے ملنا پسند نہیں کیا. تو استاد جی جب میں واپس آیا تو جب آ رہا تھا تو میں نے راستے بھر میں میرے ذہن میں ایک بات بھی نہیں آئی. کہا سچ بتانا تیرے ذہن میں کوئی ایسی بات تو نہیں آئی کہ تیری امی ایسی ہے, تیری امی ویسی ہے. حضرت تیفور کہتے استاد جی ماں چاہے ناراض ہو یا ماں چاہے راضی ہو, ماں چاہے ناراض ہے, لیکن بیٹے کو ہمیشہ ماں کے تابعداری کرنی چاہیے, ماں کی بات ماننی چاہیے. جب اتنی بات کہی نا یہ تو بڑی بات ہو گئی, اتنی بات کہی تو استاد جی نے شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا, کہا تیفور میں کہتا ہوں تو اللہ کا بہت بڑا ولی بنے گا. تو پھر دنیا نے دیکھ لیا, دنیا نے دیکھ لیا, علماء لکھتے ہیں, بزرگ لکھتے ہیں, اسلاف لکھتے ہیں, اسی کو دنیا حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں, اسی کو دنیا حضرت سیدنا بایزید بستامی کہتے ہیں. اب وہ بڑے ہو گئے, صاحب تقوی, ہدایت کے منصب پر فائز ہو, اب وہ بڑے ہو گئے, شہر بستان میں رہتے. شہر بستان میں ایک فاحشہ عورت آ گئی, سارے شہر کا ماحول خراب ہو گیا, نوجوان برباد ہونے لگے, ہوا خراب ہونے لگی. وہ پردے پر گندے کام کرتی تھی. کریم آقا کے دیوانوں لوگ آئے کس کے پاس, وہی تیفور, 7 سال عمر تھی, وہی تیفور جن کی 8 سال کی عمر تھی, اب یہ بن گئے کیا اللہ کے ولی. کس کی دعاؤں سے؟ تو ماں کو تکلیف دو گے نہ, خاموش ہو گئے.
बोलो नहीं देंगे यार, बाकी माँ की बात मानोगे, पापा की बात मानोगे? हाँ, करीम आका की दीवाना। तो लोग आए, कहा शहर का माहौल खराब हो गया है, हजरत हुजूर करम की कर दीजिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तब्दीली देखी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या किया, मुसल्ला लिया, तस्बीही लोटा लिया। और ये मुसल्ला तस्बीह लोटे को आप मामूली हथियार न समझे, यही अल्लाह वालों का हथियार है। हाँ, यही अल्लाह वालों का हथियार है। हल्के में ना ले मुसल्ले लोटे को। हाँ, बड़ों बड़ों का काम हो गया इससे, समझ रहे? हाँ, मुसल्ला जाकर बिछा दिया उस फाहिशा घर के दरवाजे के सामने। अंदर वो थी। अब सुबह से शाम हो गई। हजरत बायज़ीद बुस्तामी, हजरत तैफूर बायज़ीद बुस्तामी तस्बीह लेकर अल्लाह का जिक्र कर रहे, अल्लाह का जिक्र कर रहे, अल्लाह के नाम को जप रहे, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। खादिमा बाहर आई, मखदूमा ने भेजा, जाओ बाहर जाकर देखो क्या बात है, सुबह से शाम हो गई कोई नहीं आया, अगर मामला क्या, बात क्या है, आज बाजार क्यों नहीं है? करीम आका के दीवानों, जैसे वो बाहर आई करीम देखा कि हजरत बायज़ीद बुस्तामी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, आप भी पढ़ ले, अल्लाह 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 अल्लाह, बुलंद रखे अल्लाह का नाम, बुलंद रखे। हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी के खलीफा गुजरे तो वो गए सैलून की दुकान पे, नाई के पास, कहा मूंछें बड़ी हो गई हैं, इसे पस्त कर दो, क्योंकि अगर इसका बाल पानी में चला जाएगा तो पानी हमारे लिए दुरुस्त नहीं होगा, इसे पस्त कर दो, छोटी कर दो, ये हुक्म है, छोटी कर दो। तो करीम आका के दीवानों, हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी के खलीफा जैसे ही बैठे तो वो नाई कैंची लेकर आया, जैसे ही काटने चला तो क्या देखा कि उनकी होंठ चुम्बिश कर रहे, हिल रहे हैं। तो कहा हुजूर आप यहाँ पर आए हैं अपनी मूंछों को कम कराने के लिए, लेकिन आप क्या ये पढ़ रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं, आपके लिए चुम्बिश कर रहे हैं, चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर आप अपने होठों को हिलाएंगे कैंची चल जाएगी, जख्म हो जाएगा, खून निकल आएगा। हुजूर ये क्या कर रहे हैं? हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी के खलीफा कहते हैं, ए नाई तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या मतलब? कहा कि होंठ कटे कट जाए, मुझे अपने यार का जिक्र नहीं बंद करना है, मैं तो अपने अल्लाह का नाम लूंगा। ये करीम आका की दीवानों, अल्लाह की पाकी बयान करो, अल्लाह अल्लाह। क्या करीम तो कहते हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी करीम आई, कहा बाबा जी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका काम नहीं है, आप जाएं, आपका काम जंगल में है, मस्जिद में है, खानका में है, मदरसे में है, आपका काम यहाँ नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही होता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी मुस्कुराए, कहा यहीं पर तो असल अल्लाह वालों का काम होता है, यहीं पर तो असल अल्लाह वालों का काम होता है। करीम आका के दीवानों कहते हैं कि ये बताओ कि वो तुम्हारी जो मखदूमा है वो क्या लेती है? तो कहा वो 30 दिरहम लेती है। कहा 30 दिरहम लेती है, लो मैं तुझे 60 दिरहम देता हूँ। अगर वो पैसों के लिए काम करती है तो मैंने उसे 60 दिरहम दिया और उसको बोले वो तैयार हो गया मेरे साथ आज गुजारने के लिए। अल्लाह अकबर। तो करीज आई, कहा वो तो मेरी मखदूमा पैसों के लिए काम करती है, आप अच्छा किया आपने 60 दिरहम दे दिया, अब आप जो कहेंगे वो करेगी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी मुसल्ले को लेकर तस्बीह को लेकर और लोटे को लेकर अंदर पहुंचे। अल्लाह अकबर। उसने देखा हजरत बायज़ीद बुस्तामी को, कहा अच्छा आप ही हैं? कहा मैं ही हूँ। अल्लाह अकबर। करीम आका की दीवानों, हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा तू 30 दिरहम लेती है और एक रात गुजारती है। कहा मैं तुझे 60 दिरहम दिया, आज जो मैं कहूँगा तुझे वो करना पड़ेगा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ये कहते हैं उस खातून से, उस फाहिशा औरत से, वो फाहिशा औरत कहती हाँ ए बाबा जी जो आपने 60 दिरहम मुझे दिया है, मैं पैसे
پیسوں کے لیے ہی کام کرتی ہوں. اگر آپ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی, اس لیے کہ آپ نے مجھے 60 درہم دیا ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا کی دیوانے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اچھا اب تو چل جا, جا پہلے غسل کر. تو اس خاتون نے کہا, اس فاحشہ عورت نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں غسل کیسے کروں, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا بات ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں تجھے 60 درہم دیا ہے, آج جو میں کہوں گا تجھے وہ کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. کریم آقا کے دیوانے وہ فاحشہ عورت غسل کرنے لگی, غسل سے فارغ ہوئی. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اے فاحشہ عورت اب جا وضو کر. اس نے کہا یہ کون سا کام ہے, کہا اے خاتون اے فاحشہ میں نے تجھے 60 درہم دیا ہے, جو میں کہوں گا تجھے کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. کہتی اچھا. اس نے وضو کیا. کریم آقا کے دیوانے حضرت بایزید بستامی اپنے مصلے کو بچھا دیتے ہیں زمین پر, اور حضرت بایزید بستامی کہتے اے فاحشہ اب اس مصلے پر کھڑی ہو جا. وہ مصلے پر کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے جیسے میں ارکان ادا کروں تو دہراتے رہنا, تو وہی کرتے رہنا. حضرت بایزید بستامی نیت باندھتے ہیں, وہ خاتون بھی نیت باندھتی ہے. حضرت بایزید بستامی قیام میں ہے, وہ فاحشہ بھی قیام میں ہے. حضرت بایزید بستامی رکوع میں ہے, وہ فاحشہ بھی رکوع میں ہے. حضرت بایزید بستامی سجدے میں گئے, وہ خاتون بھی سجدے میں گئی. حضرت بایزید بستامی سجدے میں جا کر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے مولا تیری بارگاہ میں لانا بایزید بستامی کا کام تھا. اس فاحشہ عورت کی دل کی دنیا بدلنا تیرا کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت تشریع میلاد النبی. کریم آقا کے دیوانوں یہ ہے حضرت بایزید. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو میلاد والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سرکار علیہ السلام کی سچی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں, آپ کی بولنے میں, آپ کو سننے میں اور کچھ کہنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہم سب توبہ کر لیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ بھی پڑھ لیں, زور سے پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان کا مسلمان زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.